باقی صدقہ فطر کتنا لازم ہے؟ زکوٰۃ تو لازم ہے 2.5%، یعنی 40 سے ڈیوائڈ کریں. صدقہ فطر ہے، 2 قول ہیں اس میں علماء کے. ایک مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ تھے، بہت بڑے مفتی تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم اور کھجور 4.5 کلو، جو بھی 4.5 کلو. گندم دینی ہے تو کتنی؟ 4.5 کا آدھا، وہ 2.25 کلو. جبکہ دارالعلوم کورنگی اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم. کتنی؟ 2.25. اور جو اور کھجور دیں گے تو 2.25 کا ڈبل 3.5 بنتا ہے میرا خیال، ایسا ہی ہے نا. تو یہ دونوں قول ہیں. تو میں چونکہ اس قول پہ مجھے زیادہ اطمینان ہے 2.25 کلو والے قول پہ، اور ویسے بھی کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، تو 2.25 پہ دے دو. تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے آج کی تاریخ میں 360 روپے بنتے ہیں. اور کھجور کا مجھے نہیں پتا ریٹ کیا چل رہا ہے، متوسط درجے کی کھجور. کشمش بھی ڈبل ہے. گندم کو اللہ نے آدھا رکھا ہے. گندم کیا ہے؟ گندم کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آدھا. کیونکہ گندم ہے، ٹھیک ہے نا. پراٹھے کیا ہوتے ہیں؟ پراٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وہ آدھے بھی کھلا دو گے. آدھا پراٹھا 2 جو کی روٹی سے کیا ہے؟ تو بس یہ اللہ میاں سے پوچھیں گے پھر قیامت کے دن، اللہ میں گندم میں وہ رکھا ہے کہ بھئی وہ تھوڑی بھی دے دو گے تو ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گندم تھوڑی کھانی چاہیے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. 2.25 کلو گندم ایک غریب کو دیں، صدقہ ادا ہو گیا. گندم نہیں دیں گے جو، تو پھر 4.5 دینی پڑے گی آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کی ایک دن کی حاجت جتنی جو میں پوری ہوتی ہے نا، گندم آدھی بھی کافی ہے. اس سے یہ بھی ترغیب ہے کہ گندم کم کھایا کرو. گندم کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے مگر تھوڑی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا، یہ بھی ایک مزے کی بات کہ جو روزے کا فدیہ ہے نا، جو زندگی بھر روزے نہ رکھ سکیں، وہ بھی صدقہ فطر ہی کے برابر ہے. ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو یا اسے صدقہ فطر کی رقم دے دو، یعنی 2.25 کلو گندم دے دو یا 4.5 کلو کھجور یا جو دے دو. تو شریعت نے 2.25 کلو گندم کو 2 ٹائم کا کھانا رکھا ہے غریب کے لیے. لیکن اگر گندم نہیں ہوگا تو 4.5 کلو جو دینی پڑے گی آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کو اگر آپ کھلا رہے ہیں نا، تو اس کو بھی اگر جو کھلا رہے ہیں تو زیادہ، گندم کھلا رہے ہیں تو اس کی کوانٹٹی کم. تو اللہ غریب کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ روٹیاں کم پھوڑا کر بیٹھ کے، تو جو تھوڑی زیادہ کھا لے کو مسئلہ نہیں ہے. گندم کھائے گا تو کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے. شوگر ہے نا اس میں بہت زیادہ. ایک اور مزے کی بات یہ کہ قسم کا جو کفارہ ہے نا، وہ بھی صدقہ فطر کے برابر ہے. شریعت کہتی ہے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، تو 10 غریبوں کو صدقہ فطر کے برابر بھی رقم دے سکتے ہیں آپ. یعنی ایک غریب کو 2.25 کلو، ہر غریب کو 2.25 کلو دے دو. آپ گندم دے دو یا اس کے پیسے دے دو تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک اور مسئلہ میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی گندم صدقہ فطر کے دن نہ دے بلکہ اس کی قیمت دے دے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے. لیکن بقیہ تینوں اماموں کے نزدیک، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ان کے نزدیک گندم ہی دینی پڑے گی، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے. تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، جو کسی اور فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کو اس فقہ کے مطابق، تبھی سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، وہ گندم دیتے ہیں غریب کو، پھر وہیں اس سے خرید لیتے ہیں، وہ اس کے بدلے اس کے پاس یہ ہیلا کرتے ہیں وہ. تو اب دلائل دونوں کے کیا ہیں، یہ ٹائم نہیں ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ. اب کیا رہ گیا، دینا کس کو ہے؟ تو دینا میں نے بتایا کہ اس غریب کو ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو، جو گھننا نہ ہو بلکہ سچی مچی کا کیا ہو، غریب. اب آپ سرسری طور پر نا 2-4 چیزوں کی غریب سے تحقیق کر لیا کریں. لوگ کہتے ہیں نہیں کیا پتا چلے گا بھئی، اب گھس کے تو نہیں کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا جا سکتا نا. تو شریعت نے اتنا کہا ہے کہ سرسری تحقیق کر لو. تو میں نے زمانے کے لحاظ سے جو میرا تجربہ ہے، آپ اتنی تحقیق کر لیا کریں اس کے پاس گولڈ تو نہیں ہے، کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا مالیت ہے سونے کی کہ وہ خود ہی اس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہوتی ہے. الٹا سلور تو نہیں ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے بھائی، تیرے پاس تنخواہ سے اندازہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار میری 20,000 تنخواہ ہے، تو نے جمع بھی تو کیا ہوگا نا، کمیٹیاں شمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوں گی. تو وہ کہتا ہے یار کمیٹی کہاں، اتنی سی کمیٹی ہے یا اتنے پیسے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، اب ہم اس کے منہ کو ہی دیکھیں گے نا، اب ہمیں کیا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں ہمارا. لیکن وہ منہ ایسا بنا کے بات کرے گا نا، آپ کو لگے گا کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو خالی منہ نہیں دیکھنا، تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی ہے. تو آپ نے کیا کیا بھائی، لم سم 2-4 سوالات پوچھ لیا کریں غریبوں سے. یار کوئی اضافی اماؤنٹ تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں نہیں ہے. تو پھر دیکھیں کہ اس کی حرکتوں سے لگتا بھی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. تھوڑا سا ہلکا پھلکا، مثال کے طور پر ایک مزدور کدال لے کے گڑھا کھود رہا ہے. یار اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ کام کرتا؟
اچھا کچھ گھننے بل کے کدال لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں آج کل بیلچے کرائے پہ مل رہے ہیں زکات مانگنے کے لیے. ہاں رمضانوں میں بیلچے کرائے پہ ملتے ہیں, کرائے پہ بیلچا لے کے کہیں بیٹھ جاؤ گھننے بن کے, لوگ زکاتیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی زکاتوں کو ضائع نہ کرو بھائی, واقعی دیکھ لو کہ کچھ ہو اس طرح تو دے دیا کریں. اچھا خیر, آپ نے اپنی طرف سے ایک لمسم تھوڑی بہت تحقیق کر کے دماغ بن گیا آپ کا کہ یار یہ مستحق ہے زکات کا, لگتا ہے یار دے دیے, بعد میں پتہ چلا یہ تو ڈرامے باز ہے, تو بھی زکات آپ کی ادا ہو گئی. کیونکہ یقینی طور پر صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی زکات رکھ کے جاتے مسجد نبی میں کہ غریب آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. پہلے غریب بڑے دیانتدار ہوتے تھے, غریب آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. اندھیرے میں ان کا بیٹا آتا اٹھا کے لے جاتا, وہ بھی غریب تھے ان کے بیٹے نا, بیٹے کو زکات دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اب اندھیرے میں غریب آتا, بیٹے آتے زکات اٹھا کے لے جاتے. تو روزانہ ایسا ہو رہا تھا. وہ صحابی رات کو اندھیرے میں زکات کیسے, وہ خفیہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں نا تاکہ فقیر کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں دے رہا ہوں, اور بیٹے آتے وہ بھی غریب تھے, بیٹے لے جاتے. بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا لے رہا ہے. تو نبی کو پتہ چلا, نبی نے فرمایا کہ لک ما اخذت یا یزید ولک ما نویت یا معن, یا معن ان کے والد کا نام تھا, یزید ابن معن, کہ اے معن تم نے زکات کی نیت کی, تمہاری زکات ہو گئی. اور یزید سے کہا تم نے نیت کی کہ ایک کوئی بندہ ہے, ان کو نہیں پتا میرے ابا رکھ کے جا رہے ہیں, کوئی بندہ ہے جو غریب کے لیے کچھ پیسے رکھ کے جا رہا ہے, تو میں بھی غریب ہوں تو چلو اٹھا کے, تو تمہیں وہ ملا جس کی تم نے نیت کی پیسے, اور ابا کو کہا تمہیں وہ ملا جس کی تم نے نیت کی یعنی زکات, تو ان کو تمہاری زکات ادا ہو گئی اور تمہارے لیے بھی پیسہ حلال ہے کیونکہ وہ بھی غریب تھے. آج اگر رکھ کے جائیں گے نا تو سب سے پہلے قوم کے کروڑ پتی آئیں گے وہ پیسے اٹھانے کے لیے. ترکی میں ہم نے دیکھا ہے کنٹینر میں نا زلزلہ زدگان کے لیے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے کہ جس کو جو ضرورت ہے آ کے لے جائے. تو ایک خاتون آئے گی, ایک پیمپر اٹھا کے لے جائے گی, ایک بندہ آئے گا دال کا ایک شاپر اٹھا کے لے جائے گا. ہم یہ مشورہ کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے کنٹری میں ہوتا, ہم لوگ بہت اچھے ہیں, اتنے برے نہیں ہیں, تو پورا کنٹینر کیا ہو چکا ہوتا اب تک, اسکریپ میں بک رہا ہوتا. تو تمیز بڑی چیز ہے یار, اس سے سب کو فائدہ ہو گیا نا, رکھ دیا بھائی جس کو جو ضرورت ہے لے جائے, تو آرام آرام سے. تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, صدقہ لا کے لوگ مسجد میں رکھ دیتے, کوئی غریب ہوگا تو اٹھا کے لے جائے گا. تو سچی مچی کا غریب ہی آ کے لے کے جاتا تھا, دوسرے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اس کو. تو اب کیا کرنا ہے, اپنی طرف سے تحقیق کر کے آپ نے زکات دے دی یا صدقہ فطر دے دیا, تو بعد میں وہ فراڈی نکلا تو بھی زکات ادا ہو گئی, صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا. تو یہ مسائل ہو گئے کمپلیٹ. اب کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں, یہ بہت ٹائم ہو گیا, اب ان کو بعد میں نمٹائیں گے. جی پھر بیان کے بعد دے دیں. نہیں اس کا کسی پہ, لڑکا بالغ ہے مگر غریب ہے تو اس کا صدقہ فطر کسی پہ بھی نہیں ہے, نہ ابا پہ ہے. ابا پہ تو اس لیے نہیں کہ اس کی کفالت ابا پہ واجب نہیں ہے, کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کرنا ہی چھوڑ دیں. اور اس پہ اس لیے نہیں کہ غریب ہے. کیا مطلب؟ بھائی گندم دیں, کشمش دیں, جو دیں, ہر چیز دے سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, کوئی بھی دیں. گندم دینی پڑے گی تو سستی پڑے گی, جو اور کشمش وہ زیادہ کوانٹٹی میں دینی پڑے گی. ہاں خاندانی سوال, زکوٰۃ میں قیمت خرید لگائی جائے گی کہ قیمت فروخت لگائی جائے گی؟ آپ کے پاس گولڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی میں مارکیٹ میں اس کو بیچوں گا تو کتنے کا بکے گا. نہ قیمت فروخت میں ہوگا, قیمت خرید پہ لگاتے ہیں. نہ قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ میں دل بڑا رکھو یار, خدا صرف 2.5% تم سے سال میں ایک دفعہ مانگ رہا ہے. گورنمنٹ کتنے ٹیکس مانگتی رہتی ہے, کاٹتی رہتی ہے, اس پہ 1 روپے بھی ثواب نہیں ملتا, اور وہ نہ ریٹرن کر کے ہم پہ خرچ کرتی ہے. اللہ اتنا کھلا اتنا پلا رہا ہے, اور چند چیزوں پہ رکھ دیا اللہ نے, سب پہ رکھا بھی نہیں, 4 چیزوں پہ رکھ دیا, اور اس میں بھی سال میں 1 دفعہ, اور وہ بھی صرف 2.5%. خوش دلی سے ڈبل دے دیا کرو یار, اس میں کنجوسی کیسی ہے؟ ہاں ڈیٹیکٹ کر دیں, پھر سال کے آخر میں حساب لگا لیں تو زیادہ ہی دیے ہوں گے. ہاں ہوگا, ڈیٹیکٹ کر کے کس کو دیں گے, وہ غریبوں کو دیں. گورنمنٹ جو اچھا بینکوں میں جو زکوٰۃ کٹتی ہے نا, اس میں بھی بہت سارے شبہات ہیں, اس لیے خود ہی دیا کرے زکوٰۃ, ان کا پتہ نہیں کون کھاتا ہے وہ زکوٰۃ.
اچھا ایک اور میں مثلا زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے, اس کو یا اس کے کسی نمائندے کو. مالک کا مطلب آپ جیسے زکوٰۃ سے آپ نے آلو پراٹھے خرید کے غریب کو کھلا دیے اپنے سامنے, اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی, کیونکہ یہ تو آپ کی ملکیت میں تھے نا, آپ نے اس کو کھانے میں شریک کر لیا. اس میں مالک کا مطلب یہ کہ پیک کر کے دے دیے کہ تم اس کے مالک ہو, کھاؤ یا بیچو تمہاری مرضی ہے, پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ کھائے یا بیچے اس کی مرضی ہے. سمجھتے ہو؟ این جی اوز کا مجھے نہیں پتا بھائی, کون سی این جی او زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کی جگہ لگاتی ہے, کون سی نہیں لگاتی. جہاں جو علماء کی نگرانی میں ان کو دیا کریں. ہاں بیوی کے پاس زیور ہے, شوہر صاحب نصاب نہیں ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ واجب ہے, شوہر پہ واجب نہیں ہے. اب عورتیں کہتی ہیں ہم دیں کہاں سے, بھائی پورے سال جمع کرو جیب خرچی سے, نہیں تو اس سونے کو بیچ کے دو. شوہر اس کو بتا کے دے سکتا ہے, اس کی پرمیشن کے بغیر دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, لے نہیں سکتا. اچھا یہ بھی ہے زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے, کون سے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے, کون سے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی. اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی. اصول کا مطلب آپ کے جتنے آباء و اجداد ہیں, باپ دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی, ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ آپ. اولادوں کو نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی کو نہیں دے سکتے, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, باقی سب کو دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, ساس سسر کو دے سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے سالوں کو دے سکتے ہیں, سالوں کو دے سکتے ہیں, اور بھتیجوں بھانجوں کو دے سکتے ہیں. ہاں تو خاتون شوہر کو پھر بھی نہیں دے سکتی, شوہر کی مدد. ہاں شوہر, عورت مالدار ہے شوہر غریب ہے تو غریب شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بیوی نہیں دے گی, کوئی اور دے سکتا ہے. ہاں چاچا تایا ماموں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نہیں وہ جو فنڈ ہے نا آپ کا, جو تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے اور وہ جمع ہوتا رہتا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں. نہیں اس میں نہیں ہے, وہ آپ کی تنخواہ سے کٹو, آپ کے پاس آیا ہی نہیں نا, مالک نہیں بنے آپ اس کے, وہ جب ملیں گے تو اس وقت ہوگی زکوٰۃ. ہر مہینے 60-70 ہزار کا سامان دکان سے چلا جائے اس کا نہیں ہے. جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے نا, اس تاریخ کو آپ نے دیکھنا ہے, میری دکان پہ مال کتنا پڑا ہوا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اور میں نے پیمنٹ کتنی کرنی ہے. کمپنیوں سے بھی تو ادھار اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, تو کمپنی کو میں نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے اور مال میرے پاس کتنا ہے, پلس مائنس کر کے جو پازیٹو میں جواب آئے اس کا 2.5% دے دو. سمجھتے ہو؟ اچھا قیمت فروخت میں وہ قیمت دیکھی جائے گی جس پہ آپ فروخت کرتے ہو. اگر آپ ہول سیل ڈیلر ہو, آپ کا بزنس ہی ہول سیل ریٹ پہ چیزیں بیچنے کا ہے, تو پھر ہول سیل ریٹ لگائے جائیں گے. اور ریٹیل پہ بیچتے ہو تو پھر کون سی ویلیو, ریٹیل. اچھا پرندوں پہ زکوٰۃ خوب سمجھ لو. بہت سے لوگ اب بریڈنگ کرتے ہیں پرندوں کی اور بزنس ہے, تو پرندہ بیچنے کے لیے جو پرندہ خریدا نا, خود وہ پرندہ, اس پہ تو زکوٰۃ ہے. بریڈنگ کے لیے خریدا کہ اس کے انڈے بچے بیچوں گا, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ میں نے مال تجارت کی جو ڈیفینیشن کی, وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہو. اما تو بیچنے کے لیے خریدی نہیں پرندے کی, اور انڈے بیچنے تو ہیں لیکن وہ خریدے نہیں تھے بیچنے کے لیے, وہ آپ کے گھر میں ہی انڈے ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, وہ ان کی ارننگ پہ ہوگی زکوٰۃ, جو پرندوں کا بزنس کر رہے ہیں نا. ہاں اگر آپ نے مکاؤ پرندہ خریدا یا مور خریدا یا ایسا فینسی پرندہ کہ یار یہ میں نے خریدا ہے تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو بیچوں گا, تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں تو وزن کا اندازہ تو 2 منٹ میں ہو جائے گا. سونار کے پاس لے جاؤ, یہ زیور ہے, اس کا ویٹ کر کے بتا یار اس کی ویلیو بتا کتنی ہے, تو 2 منٹ, یہ تو کرنا پڑے گا نا. جی ایک ہی میت کا 2 دفعہ جنازہ جائز نہیں ہے, یہ بھی ایک بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی. ایک جنازہ شہر میں ہو رہا ہے, گاؤں میں ہو رہا ہے, ایسا صحیح نہیں ہے. نہیں ضائع ہو گیا. ہاں یہ بھی ہے, اگر اگلا سال 3 سفر کو مال آیا اور اگلے سال آنے سے پہلے وہ مال ختم ہو گیا, تو وہ تاریخ کینسل ہو گئی, کیونکہ اس پہ سال گزرا نہیں ہے. اب دوبارہ جب آئے گا تو نئی تاریخ نوٹ ہوگی. صدقہ نفلی صدقہ جس کو چاہیں دیں, زکوٰۃ کے احکام سخت ہیں. ویسے صدقہ تو مالدار کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ ہر خیر کے کام میں لگایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا خیرات اور صدقہ,
وہ ہر خیر کے کام میں لگایا جا سکتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام ہے. زکوٰۃ اور فطرے کے مسائل اس میں پیچیدگیاں ہیں کہ وہ غریب ہو اور اس کو بھی مالک بنایا جائے. ہاں ہاں، تو ادھار جو پیمنٹ دینی ہے، ایک سال کے اندر جو پیمنٹ دینی ہے. بھائی دیکھو، آپ نے دکان کا مال خریدا تو وہ کوئی تو جس نے دیا ہے کمپنی نے کوئی تو ٹائم بتایا ہوگا نا، تو جو ایک سال کے اندر اندر آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں اس کو نصاب سے مائنس کر دو. جو پیسے مائنس کرنے اس میں تو ریٹ ہی نہیں ہے نا، اس میں بیچنے والا ریٹ کیا ہو گیا؟ دکان میں مال پڑا ہوا ہے، آپ نے کمپنی کو جو پیسے دینے ہیں اس میں ریٹ کیا ہے؟ وہ تو جو طے ہو گئے وہی ریٹ دینے ہیں آپ نے، اس میں ہول سیل اور اس کی تو بات ہی نہیں بنتی. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. زکوٰۃ ہم پہ جمادی الاولیٰ میں فرض ہو رہی تھی، لیکن ہم دیر کر کے رمضان میں دے رہے ہیں تاکہ ثواب ڈبل ملے. اس نیت سے کوئی تاخیر کرے گا کہ رمضان میں ثواب ڈبل ملے گا، پھر نہیں ملے گا ڈبل. کسی بھی عبادت کو ڈیلے کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ابھی نہیں بعد میں کروں گا کیونکہ اس وقت ثواب زیادہ ہے، پھر نہیں ملتا ثواب. سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ لازم ہوئی محرم میں، یہ شعبان میں لازم ہوئی، 29 شعبان کو زکوٰۃ لازم ہوئی. غریب مل گیا، آپ کہہ رہے ہو لیکن یار اس غریب کو بولو کل آنا کیونکہ کل یکم رمضان ہے، کل دوں گا ثواب زیادہ ملے گا، اب نہیں ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویسے ہی کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، یا واجب ہو رہی تھی شوال میں لیکن آپ نے کہا رمضان ہے ایڈوانس میں دے دو، یہاں ثواب ڈبل ملے گا، اب ملے گا ڈبل. نہیں یاری بات، فضیلت کی وجہ سے ایڈوانس میں دینے سے تو ثواب ڈبل ملتا ہے، تاخیر میں ثواب ڈبل نہیں ملتا. کیونکہ جو عبادت کا جس وقت ٹائم آ گیا یا دل کر رہا ہے اس وقت وہ کر لینا ہی زیادہ ثواب ہے. تو رمضان میں ہی کسی پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے پھر تو ڈبل ڈبل ملے گا اس کو، کیونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یا واجب شوال میں ہو رہی تھی، اس نے ایڈوانس میں اس لیے دے دی کہ ابھی ثواب کیا ہے، زیادہ ہے. تو دیکھو سب سے زیادہ ثواب تو اس وقت ملے گا جب جو مستحق کو پہنچاؤ گے، اس میں نہ رمضان کو دیکھو نہ شوال کو. یہ دیکھو مستحقین کب زیادہ ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو اس وقت ملے گا جب مستحقین برابر ہیں، پھر رمضان کا ثواب دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے. جی نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ فطرہ دے سکتے ہیں، باقی نفلی صدقات دے سکتے ہیں. سید کو نہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صدقہ فطر بھی سید کو نہیں دے سکتے. نہیں، انڈیویجول کو بھی دے سکتے ہیں. افضل کون سا ہے، کہاں صدقہ فطر یا زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ تو دیکھیں مختلف جگہوں پہ افضل ہے. رشتہ داروں کو دینے میں یہ ثواب ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہوگی، اس لحاظ سے زیادہ ثواب ہے. مدرسوں میں دینے میں اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بنیں گے. ہسپتالوں میں دینے کا الگ ثواب ہے، موت سے بچیں گے بہت سے بیمار. تو اب اس میں خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے. تو اگر زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو ہر جگہ دو، تھوڑی بن رہی ہے تو ایک سال ادھر دے دی، ایک سال ادھر دے دی، ایک سال ادھر دے دی. سید کو صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے اس کو. ہاں 2 سال سے پلاٹ کی زکوٰۃ نہیں دی، تو جب آج زکوٰۃ دے گا تو دونوں قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں آج کی ویلیو لگائے گا، بعض کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال کے گولڈ اور پلاٹ کی ویلیو لگائے گا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ آج کی ویلیو لگا لے، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والی ویلیو لگا لے. یہ گنجائش کی بات. نہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہے بھائی، بغیر مجبوری کے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات، وہ بنا دیتے ہیں تو آپ کی مرضی کے بغیر بنا دیا نا، تو بنا دیا تو اب اس میں جو بچت ہو رہی ہے وہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دو. ہاں ثواب کی نیت کے بغیر، صدقے کی نیت نہیں ہوگی اس میں. جان گند سے جان چھڑانے کے لیے، حرام سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا. تو سودی رقم جو پروفٹ آتا ہے نا، وہ اس نیت سے غریب کو دینا پڑے گا یا خیر میں خرچ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک گندگی شامل ہو گئی ہے، اس سے کیا کرنا ہے، جان چھوڑ. اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ اب حرام میں آپ ثواب کی نیت تلاش کر رہے ہو. چوری کیے پیسے اس سے صدقہ کر رہے جا کے، تو حرام میں تھوڑی صدقہ ہوتا ہے. السلام علیکم، خیریت سے؟ تبھی سب صحیح چل رہا ہے مارکیٹ؟ اتنی گرمی میں کالے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی انرجی سیور کچھ سیو ویو کرنے کیا مسئلہ؟ بجلی پیدا کرنے کا پروگرام ہے فیوچر میں. اور کوئی سوال بھائی؟
آن لائن ٹریڈنگ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی اور منتھلی 5,000 پروفٹ آ رہا ہے، تو بھائی وہ انویسٹمنٹ کس کام میں کی ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ تو انویسٹمنٹ کے دسیوں طریقے ہیں، جائز طریقے سے کی ہے تو ٹھیک ہوگا. گولڈ کا جو بزنس ہو رہا ہے نا، فارکس ٹریڈنگ، یہ سب ناجائز ہے. جو فارکس ٹریڈنگ، گولڈ قبضے میں لیے بغیر نہیں بیچا جا سکتا. گولڈ کی جو ٹریڈنگ، فارکس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، صرف قیمتوں کا فرق دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے پیسے 10 لاکھ روپے دے کے گولڈ، وہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں اتنا گولڈ آ گیا. پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اگلے دن اگر قیمت بڑھ گئی تو آپ اس کو بیچ کے جو فرق ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، یہ پروفٹ آپ کا. حالانکہ گولڈ پہ نہ آپ کا قبضہ ہوا، نہ آپ کی طرف سے کسی نمائندے نے قبضہ کیا، تو یہ شرعاً حرام ہے. حدیث میں اس کی صراحتاً ممانعت ہے. ویسے بھی یہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والی چیزیں ہیں. یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا، ایک طرح کا جوا ہے نا. یہ کیا بول رہا ہے؟ تکافل اختلافی مسئلہ ہے بھائی. نہیں، منہ بھر کے کھلی کر لینا کافی ہے. اور کوئی مسئلہ؟ زکوٰۃ، فطرانہ؟ بس میں نے بتا دیا نا، پراپرٹی کرائے پر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں وہ کرایہ اگر اس تاریخ تک رہتا ہے آپ کے پاس، خرچ نہیں ہوتا، تو جتنے اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. فطرہ ابھی دے دیں؟ نہیں، عید سے پہلے دے دیں، زیادہ ثواب ہے. فطرے کا تو مقصد ہے عید کی خوشیوں میں غریب شریک ہو جائے نا. تو عید کے دن دیں گے تو وہ بیچارہ کیا شریک ہوگا؟ پہلے ہی دیں تاکہ وہ عید کے لیے کچھ کر لے. کیا خیال ہے؟ پہلے دینا زیادہ ثواب ہے فطرانہ. نہیں، اللہ نے باپ کو یہ مقام دیا ہے کہ باپ جتنا بھی غریب ہو نا، بچوں کا نان نفقہ باپ پر ہی ہے. اور فقہاء نے اس کی وجہ بڑی خاندانی بیان کی ہے کہ اللہ نے بچہ گویا باپ کی ملکیت ہے، وہ اپنی چیز کا نان نفقہ اپنے اوپر ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا بھی غریب ہے پھر بھی نان نفقہ کس پر ہے؟ باپ پر. اور کمال کی بات، اس سے زیادہ مزے کی بات، مزہ نہ آئے پیسے واپس. بیوی کتنی کروڑ پتی ہو، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ ہے کس کی؟ شوہر کی. شوہر کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہیں، بیوی کے بحریہ ٹاؤن میں پروجیکٹ چل رہے ہیں، نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر. کیوں؟ سربراہ کون ہے؟ میاں ہے. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، نمبر 2، اس کا نان نفقہ خرچہ ڈالا کس پر ہے؟ اس پر. ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس کی ہے. بڑی خاندانی بات ہے. الو کا پٹھا ہے، یعنی اگر کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو پھر الو کا پٹھا ہے. جب تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تو ہل جل کچھ کر. خرچے پہ سیٹ ہو گیا بیوی کے، اب وہ تو ہو گیا. اب دیکھو یہ ذمہ داری اس کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچارے کا تقدیر ساتھ ہی نہیں دے رہی، وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں ہو رہا تو بیگم اس کو بینک میں گروی رکھوا کے قرضہ لینا شروع کر دے. یہ مطلب نہیں ہے. ذمہ داری اس کی ہے، اس کا اللہ نے مقام دیا. لیکن اگر تقدیر ساتھ نہیں دے رہی ہے تو محبت اور الفت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پھر بیوی کو چاہیے اس کا خیال کرے، تعاون کرے اپنے میاں کے ساتھ، اس سے محبت بڑھتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں، نبی کے بیان میں تھیں، نبی نے صدقے کی ترغیب دی. حضرت عبداللہ بن مسعود کے زوجہ کے پاس ایک رقم تھی، تو وہ آئیں کہ ایک صدقہ کس کو کروں، تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے میاں سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آیا. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ بھئی سب سے مسکین کون ہو؟ تم ہو، تو چلو میں تمہیں صدقہ کرتی ہوں، یعنی ہدیہ دیتی ہوں تم سے تعاون، لیکن پتہ نہیں اس میں مجھے ثواب ملے گا کہ کبھی نہیں ملے گا میاں کو صدقہ دینے پر. تو عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ نبی سے جائیں پوچھیں کہ میری بیوی مجھے اگر کچھ پیسے دے تو اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں جا کے نہیں پوچھتا. شرم آئی حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں جا کے نبی سے پوچھوں. تم ہی جا کے پوچھو اور میرا نام نہیں بتانا، میرا نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں. وہ چاہ رہے تھے کہ راز رہے نا، غربت. ہم تو جب غریب ہوتے ہیں نا تو ساری دنیا کو ہم چاہتے ہیں پتہ چلے غریب ہوں تاکہ سارے صدقے مجھے ملیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا، اور پھر ان کو شرم بھی آ رہی تھی کہ نبی کو پتہ چلے گا تو ایک شرم آئے گی کہ نبی کہیں گے اچھا ابن مسعود تمہاری بیوی تمہیں کھلا رہی ہے. تو غیرت تھی نا ان لوگوں میں. تو انہوں نے کہا کہ نبی کو پتہ نہیں چلے کہ تم آئی ہو، بس مبہم رکھنا، اپنا نام بھی میرا نام بھی.
تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, دروازہ نوک کیا, حضرت بلال باہر نکلے. کون؟ کہا کہ نبی سے جا کے پوچھو کہ ایک عورت کا شوہر غریب ہے, عورت بیوی اس کو پیسے خرچ کرنا چاہتی ہے تو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وہ گئے, حضرت بلال واپس آئے اور فرمایا کہ نبی پوچھنے کون خاتون یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے, کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زینب. ان کا نام کیا تھا؟ زینب. پھر بھی پورا نہیں بتایا. ہمارے ہاں خواتین جو میرا بیان نہیں سنتی وہ کیا کرتی ہیں, پوری ڈیٹیل بتائیں گی اپنے شوہر کے بارے میں. ایکچولی میں ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں کھلاتی ہوں اپنے شوہر کو. یہ میرا شوہر ہے, یہ اس کی تصویر ہے, شکل سے دیکھ رہے ہیں آپ. جتنا بیچارہ ذلیل ہو سکتا ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. میں بار بار کہوں, ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, وہ خام خام اعتراض کرتی ہیں, ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو حضرت زینب جب وہ, انہوں نے کہا کہ حضرت زینب نے کہا صرف نام پوچھا ہے نا, نام بتا دو, زیادہ ڈیٹیل نہ بتاؤ تاکہ میرے شوہر کا راز ظاہر نہ ہو. تو نبی کے پاس جا کے جب بتایا تو نبی نے فرمایا, حضرت بلال نے کہا زینب, آپ نے فرمایا ایو الزیانب, زینب تو مدینہ میں بہت ہیں, یہ کون سی والی زینب ہے جو یہ پوچھ رہی ہے, جا کے پوچھ کے آؤ. وہ آئے, دوبارہ آ کے پوچھا کہ کون سی والی زینب؟ انہوں نے کہا ابن مسعود کی بیوی. بتا دیا, اور تو آپ کو بچا نہیں تھا نا. پھر جا کے حضرت بلال نے کہا کہ ابن مسعود کی زوجہ. تو آپ تو خوش ہو گئے, ابن مسعود کو تو آپ کو ان سے بہت محبت تھی, ان کی غریبی بھی جانتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اصحاب صفہ میں سے تھے, اصحاب صفہ میں سے, کہ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو ایک دوسرے کی طرف بعض دفعہ پشت کر کے بیٹھتے تھے. سطر ڈھانپنے کا کپڑا ان کے پاس غربت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, اتنی غربت تھی, لیکن شادی پھر بھی کی تھی انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے جب نبی کو جا کے حضرت بلال نے بتایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں, تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کی زوجہ کو جا کے کہو کہ اگر شوہر پہ خرچ کرو گی تو 2 ثواب ملیں گے, صدقے کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. جو شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ مشکل ٹائم میں میری بیگم نے میرا ساتھ دیا تھا. یہ غیرت مند آدمی ہمیشہ یہ یادیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے, اور بغیرت جہیز بیچ کے کھا جاتا ہے. عدالتوں میں پھڈے چل رہے ہوتے ہیں طلاق کے بعد کہ یہ کس کا ہے, یہ بیڈ کس کا ہے, وہ کہہ رہا تھا میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا ہے. تو حضرت عبداللہ بن نبی نے تفتیش بھی اس لیے کروائی کہ دیکھوں غیرت کا لیول کیا ہے. تو شوہر تو بڑے غیرت مند ہیں, تو اس لیے خواتین کو چاہیے, میاں اگر لالچی نہیں ہے, آپ کے پیسوں پہ نظر رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, خوب کھلا رہا ہے, کبھی حالات پلٹا کھائیں اور بیچارہ غریب ہو جائے تو عدالتوں سے کھلے نہ لیا کرو, بلکہ اس کے ساتھ تعاون کیا کرو. اس کو بولا کرو بھائی شریک حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں بھی ساتھ اور غموں میں بھی ساتھ. آج کل کیا ہے, میاں کی جاب گئی, بیگم گھر سے شارٹ, میاں کی سیلری شارٹ, بیگم گھر سے شارٹ. اکاؤنٹ کھلوا کے بیگم رکھوایا کرو اس میں. بینکوں سے پیسے شارٹ نہیں ہوتے نا, تو کوئی تو وفادار عورت کیا کرے گی بھائی, غربت میں بھی ساتھ دے گی. لیکن یہ غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, بات جو غیرت ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں عورتوں کو کہتا ہوں ایک دھیلا نہیں اس کمبخت کو کھلانا, اس کو ویسے ہی مفت کی عادت پڑ گئی ہے, یہ اور حرام خور بنے گا اور اس کو مفت کی عادت پڑ جائے گی. جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بہت ہو گیا, جلدی. کہہ رہے سالوں سے صدقہ فطر نہیں دیا. سالوں سے تو کوئی بھی صدقہ فطر نہیں دیتا یار. سالوں کو دیکھو, جتنے سالوں کا صدقہ فطر نہیں دیا وہ سب سالوں کا دینا پڑے گا. صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا ذمے سے. اگر مالدار تھے یعنی متوسط تھے, نہیں تھے تو پھر تو ہوا ہی نہیں نا. نابالغ جب تھے تو اس وقت صدقہ فطر واجب نہیں تھا, تو وہ ابا پر واجب تھا, تو جب تک کا نہیں دیا نا وہ آپ کو دینا پڑے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.